السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں جنگ کراچی ہفتہ 12 رمضان المبارک 1445 ہجری 23 مارچ 2024 کی سرخیاں۔ جسٹس شوکت صدیقی برطرفی کا العدم، آئینی درخواست منظور، سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں الزامات ثابت کرنے کا موقع دیا، نہ روبرو کروایا۔ سپریم کورٹ کونسل پر لازم تھا انکوائری کرا کر تعیین کرتی کہ درخواست گزار جج اور جواب گزار جسٹس انور کانسی اور فیض حمید وغیرہ میں سے کون سچا کون جھوٹا۔ ججوں کو محض سپریم جوڈیشل کونسل اور شکایت کنندگان کی پسند و ناپسند پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جسٹس مظاہر کے خلاف 14 شہادتیں قلم بند کی گئیں۔ عمر پوری ہونے کی وجہ سے شوکت عمر عزیز صدیقی کو عہدے پر بحال نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ ریٹائرڈ جج کی تمام مراعات دی جائیں۔ 22 صفحات کا تفصیلی فیصلہ۔ تاریخ میں پہلی بار چینی مارکیٹ میں $30 کروڑ کے پانڈا بانڈز جاری کریں گے وزیر خزانہ۔ IMF مطالبے پر 1 اپریل سے تاجروں کا اندراج ہوگا۔ کیش بیلنس بہتر، حکومت مقررہ وقت پر قرض ادا کرے گی، کرنسی پر دباؤ نہیں آئے گا، روپیہ مستحکم رہے گا، سمت درست، آئندہ مالی سال شرح ترقی بہتر رہے گی۔ محمد اورنگزیب کا انٹرویو۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، کوئٹہ میں ریٹیلرز کی رجسٹریشن 1 جولائی سے ٹیکس وصولی ہوگی۔ منی چینجز کمپنیز، اسپتال، نجی اسکول، کالجز FBR کے سافٹ ویئر سسٹم سے منسلک ہوں گے۔ عبدالعلیم خان کو ایک اور عہدہ مل گیا۔ آج کے اخبار میں یوم پاکستان کی مناسبت سے 3 صفحات پر مشتمل خصوصی رپورٹ شامل اشاعت ہے۔ صفحات 5، 6 اور 7 میں ریکارڈڈ منصوبہ بلوچستان کے لیے گیم چینجر صوبے کی ترقی و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ شہباز شریف۔ حکومت سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ شہباز شریف کی بیرک گولڈ کمپنی چیف سے گفتگو۔ میرے الزامات پر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ جسٹس شوکت صدیقی۔ جھوٹا ثابت ہوں اور ڈی چوک پر پھانسی دے دیں۔ جنرل فیض نے مانا ہم نے آپ کو پنجوں سے ہٹوایا۔ کجریوال کی عدالت میں پیشی۔ بھارت میں مظاہرے پھوٹ پڑے، درجنوں گرفتار۔ نئی دہلی میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ عام آدمی پارٹی کا 26 مارچ کو مودی کی رہائش گاہ کے گھیراؤ کا اعلان۔ آرمی چیف کی سعودی ولیعہد سے ملاقات، دورہ کامیاب رہا۔ پاکستان کی معاشی مشکلات پر قابو پانے میں مدد کے لیے پرعزم ہے سعودی سفیر۔ پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدے میں صرف ایک توسیع کی گنجائش۔ ایوان 1000 کلومیٹر لائن $1 ارب سے بچھا چکا، پاکستان کی جانب سے عمل درآمد کے منتظر۔ امریکہ پڑوسی ممالک کے مشترکہ پروجیکٹ کی ادائیگی میں رکاوٹ بن سکتا ہے، سفیر ڈاکٹر رضا میری مقدم گفتگو۔ وزیر اعظم کی سوئنگ گیس کمپنیوں کے مالیاتی آڈٹ کی ہدایت۔ بجلی صارفین پر 967 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ KPK اسمبلی مخصوص نشستوں پر حلف داری تنازع شدید، اسپیکر کا گورنر کے حکم پر اجلاس بلانے سے انکار، اسمبلی ہال کو تالے۔ گورنر نے حلف برداری کے لیے اجلاس طلب کیا تھا، محکمہ قانون سے رائے طلب کی ہے، ملنے تک انتظار کرتے ہیں اسپیکر۔ شہباز شریف کی نو منتخب حکومت کے لیے عمران خان طاقت کا ذریعہ بن گئے۔ روایتی لحاظ سے حکومت کے مضبوط ہونے کا انحصار کسی اور پہلو کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات پر منحصر۔ پنجاب اکنامکس کو ریڈ ورڈ
ریڈور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں گے مریم نواز۔ اسپورٹس ایڈوائزری کونسل بنانے کا فیصلہ، زمانہ طالب علمی میں 20 بال ٹیم کی کپتان تھی۔ امریکی سفیر کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، سوالات اٹھ گئے۔ سیاسی قیدیوں کی طویل اسیری کے دوران کسی غیر ملکی سفیر سے ملاقات کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ ماسکو کے کنسرٹ ہال میں دہشت گردی فائرنگ سے 40 ہلاک، 100 زخمی۔ حملہ آور بھیس بدل کر ہال میں داخل ہوئے، اندھا دھند فائرنگ کے بعد عمارت کو آگ لگا دی۔ انتخابی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرائی جائیں، امریکی کمیٹی میں قرارداد منظور۔ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے احترام کو یقینی بنایا جائے، فارن افیئرز کمیٹی کا مطالبہ۔ کینسر کی تشخیص ہوئی، علاج کرا رہی ہوں، شہزادی کیٹ میڈلٹن۔ 6 اہم کابینہ کمیٹیاں تشکیل، پنجاب اسمبلی عورت کی حکمرانی پر بحث۔ پہلا صفحہ مکمل، دوسرا صفحہ۔ سٹی کی خبریں۔ کرنسی ریٹ، امریکی ڈالر 279.20 اور قیمت فروخت 280.20 اور سعودی ریال 73.80، قیمت فروخت 74.30۔ صبح صادق 5:17 پہ، آج غروب آفتاب ہوگا 6:44 پر، کل طلوع آفتاب ہوگا 6:33 پر۔ کرنگی میں گھر سے ایک شخص کی پھندہ لگی، دیگر علاقوں سے 2 افراد کی لاشیں ملیں۔ ہائی کورٹ نے کٹری پائپ لائن سے غیر ضروری کنکشن دینے سے روک دیا۔ کٹری پائپ لائن وفاق کا منصوبہ، مقصد شہریوں کے لیے پانی کے مسائل کو کم کرنا ہے، وکیل درخواست گزار۔ کینیڈا کا شہری نہیں ہوں، مرزا اختیار بیگ۔ بلوچ کالونی کے قریب علاقہ مکینوں کا گیس بندش کے خلاف احتجاج، ٹریفک جام۔ ملیر اسکول وین اور ہائی روف تصادم، 2 افراد جاں بحق، بچے زخمی۔ ہولی پر ہندو برادری کے لیے تعطیل کا اعلان۔ ایک اور نوجوان مبینہ طور پر ڈاکوں کی فائرنگ سے جاں بحق، مقتول شعیب شفقت بحریہ ٹاؤن کا رہائشی، خالہ کے گھر افطار میں ملیر کینڈ آیا، آبائی تعلق نوکوٹ سے تھا۔ بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے واقعات کے حوالے سے تفصیلات طلب، ضلعی سطح پر پولیس سیکورٹی پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، وزیر داخلہ سندھ۔ ملک کو حقیقی معنوں میں فلاحی و جمہوری ریاست بنانا ہے، خالد مقبول صدیقی۔ حکومت کی جانب سے صحیح طریقے سے عوام کو ریلیف نہیں ملا، ثروت اعجاز قادری۔ گلبرگ غزہ فیملی پارک اور اسلامک گرین بیلٹ کا افتتاح، رمضان مبارک کے دوران رواداری کا عملی مظاہرہ کیا جائے، غلام عباس۔ مسلح ملزمان کیٹل فارم سے قربانی کے 5 قیمتی مویشی لے اڑے، پانی کا عالمی دن، واٹر کارپوریشن کے تحت واک۔ شناختی کارڈ کی تجدید نہ کرنے کے خلاف درخواست، نادرا نے رپورٹ پیش کر دی۔ درخواست گزار کا کسی قسم کا ریکارڈ موجود نہیں، پہلے بغیر ریکارڈ کے لوگوں کو رجسٹر کیا گیا، وکیل۔ ہوٹل پر فائرنگ سے بچہ جاں بحق، چچا زخمی، فائرنگ میں ملوث ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ مسافروں کی کمی، پاک بزنس اور قراقرم ایکسپریس 18 رمضان تک منسوخ۔ بیوی کو قتل اور سالے کو زخمی کرنے کے الزام میں ملزم کو سزائے موت۔ سچل کے علاقے میں شوہر کی فائرنگ سے بیوی جاں بحق، ملزم فرار ہو گیا۔ نیشنل انٹرنیشنل خبریں۔ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے چینی نائب وزیر اعظم۔ وزیر خزانہ کی جوہری توانائی اجلاس کے موقع پر زانگ کوچنگ سے ملاقات ہی
بیک فیز 11 کے لیے پرعزم ہیں اسحاق ڈار۔ مہنگائی 29% ریکارڈ، 9 اشیاء کے نرخوں میں اضافہ، 17 کی قیمتوں میں کمی، ادارہ شماریات۔ LPG، گائے کا گوشت، باسمتی چاول، ٹوٹا، خشک دودھ مہنگا، ٹماٹر، پیاز، آلو، لہسن، آٹا، چینی، ڈیزل سستا ہوا۔ امن، خوشحالی اور علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، امریکی سفیر۔ ان معاملات پر نئے سرے سے توجہ دینا ہوگی، ڈونلڈ بلوم۔ ISI کے مباحثے سے خطاب۔ گارڈن کے علاقے سے خواتین کی ویڈیوز بنانے والا ملزم پکڑا گیا۔ الیکشن کمیشن سینٹ کے ضمنی انتخاب میں کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ IDB کا سندھ میں سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے معاہدے پر دستخط۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار۔ وزیر خزانہ کا میثاق تجارت کا وژن 6 ماہ قبل واشنگٹن کے دورے میں شیئر کیا تھا۔ اداکارہ حریم فاروق تابش ہاشمی کی ماں کا کردار نبھائیں گی، تفصیل ہنسنا منع ہے میں آج دیکھیں۔ زرداری لیگ نے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ GDA، پاک افغان نجی شعبے کے تعاون کو تیز کرنے کی ضرورت۔ UBG، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی قرارداد سلامتی کونسل میں مسترد۔ چین افزاؤں نے قرارداد نظر آ رہا ہے۔ الشفا اسپتال کا محاصرہ جاری، میڈیکل کمپلیکس میں 150 فلسطینی شہید، بمباری میں مزید 80 جاں بحق۔ انتقامی کارروائی نے بھارتی الیکشن پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے، تجزیہ کار۔ ٹیکس کے محکمے بھی ٹیکس چوری میں ملوث ہیں۔ اسحاق تولا جیو کے نیا پاکستان میں گفتگو۔ 23 مارچ کے بعد ایرانی پیٹرول 200 روپے فی لیٹر سے زائد فروخت کرنے والا جیل جائے گا۔ زمزمہ اسٹریٹ کار کی ٹکر سے اہلکار کی ہلاکت، TV فوٹیج سامنے آ گئی۔ 5000 بانڈز پر 24 کروڑ نکلے، گرفتار ڈیلر۔ چین اور روس کے بحری جہاز بحیرہ احمر اور خلیج عدن سے بغیر کسی حملے کے گزر سکتے ہیں، حوثیوں کا اعلان۔ امریکہ کے سب سے بڑے 25ویں سالانہ ہیوسٹن افطار ڈنر کا انعقاد، وزیر اعظم خود فارم 47 والے ہیں، کیا بات کروں، علی امین کا صحافی کو جواب۔ میونسپل کمشنر نیو کراچی کے خلاف نیب کی تحقیقات۔ مستفید ہونے والے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کا احتساب نہیں کر سکتے، تجزیہ کار۔ بے نظیر شاہ، اعزاز سید، مظہر عباس اور ارشاد بھٹی کی جیو کے رپورٹ کارڈ میں گفتگو۔ رمضان میں نشہ و اشیاء سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، پروفیسر عاطف حفیظ۔ روزے کے بعد بھی چھاپا، گٹکا مین پوری، نسوار اور تمباکو سے گریز کریں تو منہ کے کینسر کے کیسز میں کمی ہوگی۔ سندھ مختلف اہم سرکاری افسران کے ایک ہفتے میں کئی بار تبادلے۔ لاہور ہائی کورٹ تا حیات نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کے خلاف درخواست۔ اشتہارات۔ اشاعت خصوصی۔ 23 یوم پاکستان۔ 23 مارچ 1940 وہ دن جب مسلمان ہند نے اپنے لیے منزل کا تعین کیا، لیاقت علی جتوئی نے لکھا۔ یوم پاکستان لچک، اتحاد اور ترقی کا جشن۔ قرارداد لاہور۔ یوم پاکستان کی اہمیت، آزادی کی جدوجہد، ترقی اور پیش رفت، تقریبات اور روایات، تنوع میں اتحاد، چیلنجز اور مواقع۔ عمیر حسین نے لکھا۔ اگلا صفحہ پھر خصوصی انٹرویو، لیاقت علی جتوئی۔
23 مارچ زر مبادلہ منڈی میں استحکام کا کریڈٹ آرمی چیف اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ نئی حکومت نگران حکومت کی پالیسیاں جاری رکھے تو معیشت مستحکم رہے گی۔ ہم جہاں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں آج کے دن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بے احاطہ کرنا چاہیے۔ پراچا انٹرنیشنل ایکسچینج کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر محمد ظفر پراچا کی جنگ سے خصوصی گفتگو۔ قائد اعظم ان کی زندگی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ وقتی پابندی کے اصولوں پر کاربند رہے اور اس پر انہوں نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ وفات سے کچھ عرصہ قبل بابا قوم نے بینک دولت پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد اعظم اپنی علالت کے باوجود شریک ہوئے۔ قائد اعظم اپنے عہدے اور پروٹوکول کا نہ خود فائدہ اٹھاتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو اس کا موقع دیتے تھے۔ اسی لیے جب وہ قیام پاکستان کے بعد ملک میں منائی جانے والی پہلی عید کی نماز میں دیر سے پہنچے تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کے بجائے پیچھے کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ مینار پاکستان جہاں قیام پاکستان کا مطالبہ اٹل حقیقت بنا۔ تیسرا اشاعت خصوصی 23 مارچ یوم پاکستان۔ قیام پاکستان کے مقاصد اور ملک کو درپیش چیلنجز۔ لیاقت علی جتوئی۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ اس وقت تک کوئی آئینی منصوبہ نہ تو قابل عمل ہوگا اور نہ مسلمانوں کو قبول ہوگا جب تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے جغرافیائی یونٹوں کے جداگانہ علاقوں کے طور پر حد بندی نہ ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح جانتے تھے کہ تحریک پاکستان ہندوستان کے عام مسلمانوں کی تحریک ہے۔ 1937 عیسوی کے انتخابات میں مسلم لیگ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس زمانے کے انسیکٹ ایبلز قوم کی توقعات پر پورا نہ اتر سکے۔ یہ 23 مارچ کا دن تھا جب قرارداد لاہور پیش ہوئی، منظور کی گئی تو یہی قرارداد پاکستان کہلائی۔ قائد اعظم نے اس روز کے بعد عام لوگوں سے رابطے تیز کیے۔ یہی وجہ تھی کہ 3 سال پہلے مردہ سمجھی جانے والی مسلم لیگ میں جان پڑ گئی اور اس کے بعد ہونے والے انتخابات میں اسے اس قدر نشستیں ملی کہ کانگریس کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنائی۔ عمیر حسن لکھتے ہیں قرارداد پاکستان اور اس کا تاریخی پس منظر۔ قرارداد لاہور سے قبل جداگانہ قوم کا قرارداد لاہور سے قبل جداگانہ قوم کا تصور شاعر مشرق علامہ اقبال نے 30 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں منعقد جلسے میں پیش کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش مسلمانوں کے لیے روشنی کی ایسی کرن ثابت ہوئی جس نے آئندہ برسوں میں ایک علیحدہ اور خود مختار ریاست کے قیام کی جدوجہد کے لیے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ کلاسیفائیڈ میں فارمیگیشن سروسز کے بارے میں ہے، ملازمت کے موقع کے بارے میں ہے اور پلاٹ برائے فروخت عدیہ نوٹس وغیرہ ہے، پھر اطلاع عام وغیرہ۔ ایڈیٹوریل ہفتہ 12 رمضان المبارک 1445 ہجری 23 مارچ 2024 عیسوی میں ہے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ امریکی تشویش اور دوسرا موقف، ماحولیاتی تبدیلیوں کے نقصانات۔ سلیم صافی جرگہ میں لکھتے ہیں یتیم ہمیں پکار رہے ہیں۔ وجاہت مسعود ہمیشہ نظر، آوازوں کا رزق اور شہر میں قحط صدا۔ رؤوف حسن تاریخ زندانوں کے اسیر۔ ڈاکٹر مجاہد منصوری آئین نو، ڈسٹر بڈ پیراڈائم شفٹ اور پاکستان۔ اسد مفتی ہالینڈ حکایتیں نہ شکایتیں، فلسفہ رمضان۔ شہر آج کا عیش پر انور شعور۔ ہر طرح کا دکھ اٹھاتے ہیں عوام،
ہر طرح کا دکھ اٹھاتے ہیں عوام، عیش کرتی ہے یہاں اشرافیہ، دونوں ہاتھوں سے کماتی ہے مگر ٹیکس دیتی ہے کہاں اشرافیہ۔ عطاء الحق قاسمی، روزن دیوار سے بور لوگوں کے لیے ایک بور نظم سنا دوں؟ چلو پڑھ دیتے ہیں۔ عاشقی واشقی ہے سب بکواس، ہوتی ہوگی کبھی پہ ایک اب بکواس، ہجر کے اور وصال کے قصے، شاعری وائری ہے سب بکواس، عشوا و غزوہ و اداب کا بیکار، چشم و رخسار ہوں یا لب بکواس، اپنا دن ہے نہ رات اپنی ہے، دن ہے بکواس اور شب بکواس، زندگی کتنی خوبصورت تھی کتنی لگنے لگی ہے اب بکواس، ایک یہ زاویہ بھی ہے صاحب جو بھی دکھتا ہے سب کا سب بکواس، بو جہل آج کے زمانے کے کرتے رہتے ہیں روز و شب بکواس، ایک خلقت جمع ہے سننے کو اب حضرات آپ حضرت کریں گے کب بکواس، کوئی بکواس کی وجہ تو ہو کرتے رہتے ہو بے سبب بکواس، کوئی تو عقل کی بھی بات کرے صبح سے شام تک عجب بکواس، تیرے منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں میری باتیں ہیں سب کی سب بکواس، کس قدر دوستی ہے دونوں میں رہبری رہزنی کے ڈھب بکواس، کوئی مطلب نہ ڈھونڈنا اس میں نے کہہ جو دیا ہے سب بکواس، کیا کروں میں کہہ دے کہ دیکھ بیٹھا ہوں زہد و لہو اولاب بکواس، بھونکنا بند نہیں کرو گے اگر دوسرا بھی کرے گا تب بکواس، کچھ نہ کچھ تو عطا ہوا ہوگا کوئی کرتا ہے ورنہ کب بکواس۔ افضل ریحان، انسانوں کے نام، خاتون کی ہراسائی کا واقعہ۔ ایڈیٹوریل میں اتنا ہی۔ کلاسیفائڈ بقیہ۔ کھیل کی خبریں۔ ہفتہ 12 رمضان مبارک 1445 ہجری 23 مارچ 2024۔ سفارش کونکار میرٹ سے پیار، چیئرمین پی سی بی کا عزم، آج ڈائریکٹرز سے ملاقات۔ ہر شعبے سے متعلق بریفنگ لیں گے، بورڈ میں تبدیلیوں کا امکان، چیف سلیکٹر سے میٹنگ، نئے پلیئرز کو ٹریننگ کیمپ میں بلانے کی ہدایت۔ پی ایچ ایف کے معاملات کو غلط انداز سے ہینڈل کیا گیا، کانگریس ارکان کی قانونی اہمیت پر بھی سوالات، انہی سے طارق بگٹی کو ووٹ لینے کا کہا گیا۔ ذرائع۔ ہاکی فیڈریشن کا 4.25 کروڑ روپے کا چیک غائب ہے، صدر شہلا رضا، مخالف گروپ سے نہیں ملیں گے گفتگو، ملازمین کو تنخواہ دینے کی ہدایت، قومی سلیکشن کمیٹی ٹیم انتظامیہ کا اعلان۔ برف پگھلنا شروع، عماد وسیم کا ریٹائرمنٹ واپس لینے پر غور، شاہین افریدی اور چیف سلیکٹر کے رابطے، دوستوں سے مشورے کے لیے وقت مانگ لیا۔ سلہٹ ٹیسٹ سری لنکا 280 پر فارغ، زیادتی کیس برازیلی فٹبالر نہو گرفتار، ہاکی گول کیپر وقار کے گھٹنے کا آپریشن، پاکستان ڈے گھڑ دوڑ کل ہوگی۔ عبدالرزاق کو پی سی بی سلیکشن کمیٹی میں شامل کیے جانے کا امکان، ویرات کوہلی کے دو نئے ریکارڈز، ہیڈ کوچ کے لیے پی سی بی کی لسٹ میں گیری کرسن نام بھی شامل، بھارتی ٹیم کے کوچ رہ چکے چیئرمین غیر ملکی کے حامی، جلد تقرری کے خواہاں معاہدے کرنا چیلنج، ملائیشیا نے کامن ویلتھ گیمز کرانے کی پیشکش ٹھکرا دی، ہاکی کے لیے نئے خشک ٹرف متعارف۔ آخری پیج۔ میرپور خاص بورڈ میں کمشنر چیئرمین لگانے کی
سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ وزیر اعلیٰ نے سمری منظور کرنے کے بجائے اس پر قانونی رائے مانگ لی تھی۔ نگران دور میں تجزیہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسکول ٹیچر کے قتل اور سہولت کاری میں ملوث ملزمان گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ 21 ملزمان کو گرفتار کر کے بگی گینگ کی پناہ گاہوں کو مسمار کر دیا۔ رینجرز اللہ رکھیو نندوانی کو قتل کیا۔ کے پی حکومت ایشیائی بینک کی 282 ارب سے زائد کی مقروض رقم پی آر ٹی توانائی آبپاشی اور علاقائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے حاصل کی گئی۔ ڈی آئی خان میں فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، 2 جوان شہید۔ خودکش بمبار نے گاڑی فوجی قافلے سے ٹکرائی، نائب صوبیدار یاسر اور سپاہی طاہر شہید۔ 3 ماہ میں سندھ بھر میں 343 افراد قتل، کاروکاری کے 16 واقعات، اغوا کے 754، ریپ زنا کے 50، گینگ ریپ کے 13 اور بدفعلی کے 52 کیسز رپورٹ۔ وزارت خزانہ نے وفاقی بجٹ کی تیاری شروع کر دی۔ فرنٹیئر کا کانسٹیبلری میں تعینات، 9 ASPs کی صوبوں میں تقرری۔ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ اور PIA نج کاری عمل تیز کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں نیگلیریا کے 22 سالہ مریض کی جان محفوظ۔ کارٹون ہے آج امریکہ نے سازش کی، PTI پاکستان میں۔ اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی، PTI امریکہ میں۔ کراچی مزید 300 MGD پانی کے اضافے کو یقینی بنائیں گے، مرتضی وہاب۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کراچی کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے، پانی کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب۔ سندھ 11,168 پولیس اہلکاروں کی نئی بھرتی کا عمل شروع۔ آن لائن ملاقاتیں، ایک جیل میں قانونی دوسری میں غیر قانونی کیسے، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ بانی PTI کی وکلاء سے آن لائن ملاقات کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جیل روز اجازت نہیں دیتے، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل۔ اسٹاک مارکیٹ سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں کمی، 265 پوائنٹس کم۔ انٹربینک میں $20 سے تک سستا، سونا فی تولہ 4,200 روپے سستا۔ کراچی مچھیروں کے جال میں 1 ارب روپے کی 700 ہاں مچھلیاں پھنس گئیں۔ IMF کی نئی شرائط پر عمل ہوا تو مہنگائی کا طوفان آئے گا، آفاق احمد۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مصنوعی ذہانت سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے دوران انسانی حقوق، اڈیالہ ڈیٹا کی حفاظت اور درپیش خطرات کی نگرانی کا مطالبہ۔ PTI کا وفاداریاں بدلنے والوں کے خلاف ریفرنس کا اعلان، اسپیکر نے ریفرنس آگے نہ بھیجے تو عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا، ملک احمد خان۔ کراچی، حیدرآباد، ملتان، کوئٹہ، فیصل آباد سے حاصل نمونوں میں پولیو وائرس نکلا۔ برطانوی امامو اسکارز نے انتہا پسندی کی نئی تعریف کو مسترد کر دی۔ روس نے LGTB موومنٹ کو انتہا پسند دہشت گرد ٹیموں میں شامل کر دیا۔ اثاثے ضبطی کا معاملہ، روس کی یورپی بینکوں کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ آج کے لیے اتنا کافی، لہٰذا اس کو پلیز مہربانی کر کے اس کو لائک کریں اور لوگوں میں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لوگوں میں تقسیم کریں اور شیئر کریں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سب جگہ پر اپنے دوستوں میں، اور اس کو پلیز سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔